بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گزشتہ روز ایک ویڈیو کے نوٹیفیکیشن میں کوئی معاملہ تھا، یہ یوٹیوب کی غلطی ہے، میری نہیں ہے، کہ جو سبسکرائبرز جن کو نوٹیفیکیشن ملنا چاہیے تھا بر وقت ان کو نہیں مل سکا۔ ویسے بھی آج کل یوٹیوب کا ایشو چل رہا ہے، لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دو بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، بلکہ ایک خبر تو نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یو اے ای کے حکمران خاندان نے اب ایک انکشاف کیا ہے۔ وہ انکشاف کیا ہے اور اس کا معاملہ ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے، اور حکومتوں کے معاملات میں جو انکشاف ہے وہ اب سامنے آیا ہے، اگرچہ یہ انکشاف سابق حکومت اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے ہے، اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ بہت بڑا انکشاف ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ خبر، ایک اور انکشاف، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اپنے خلیجی ممالک کے دوروں کے دوران ملنے والے تحائف جو ہیں، جن کی مالیت 27 کروڑ روپے بنتی ہے، وہ انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروا دیے ہیں۔ ان تحائف کی تصاویر آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں، انہوں نے جن خلیجی ممالک کا دورہ کیا، ویسے تو انہوں نے ترکی کا دورہ بھی کیا ہے، اور ایک مرتبہ وہ برطانیہ بھی گئے تھے، وہ نجی نوعیت کا دورہ تھا، لیکن جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے 3 خلیجی ممالک کا دورہ کیا۔ سب سے پہلا دورہ ان کا تھا سعودی عرب کا، دوسرا دورہ تھا ان کا متحدہ عرب امارات کا، یو اے ای کا، اور ان کا حال ہی میں جو دورہ کنکلوڈ ہوا ہے یا دورہ انہوں نے کیا ہے وہ تھا قطر کا۔ یہ تینوں کی تینوں سرکاری دورے تھے، اور ایک روایت ہے کہ جب سرکاری دورے کیے جاتے ہیں تو مختلف ممالک کے جو حکمران ہیں، حکمران خاندان ہیں، یا وہاں کی حکومتوں کے جو رہنما ہیں، وہ وزرائے اعظم، صدر، وزیروں کو تحائف دیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسی طرح کے تحائف کا ایک معاملہ توشہ خانہ کیس عمران خان کے خلاف بھی چل رہا ہے، کہ انہوں نے تحائف حاصل کیے، کم قیمت پر خریدے، بیچے پہلے، اور اس کی قیمت توشہ خانہ میں بعد میں ادا کی، اور انتہائی کم قیمت پر، یعنی 20% قیمت پر وہ تحائف انہوں نے خریدے، اور 10 گنا زیادہ قیمت پر مارکیٹ میں فروخت کی ہے۔ ان کے تحائف کی اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں 27 کروڑ 3 دوروں کے دوران، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اپنے پونے 4 سال کے دوران اتنے قیمتی تحائف نہیں ملے جتنے یہ 3 دوروں کے دوران وزیر اعظم کو تحائف ملے۔ اب وزیر اعظم کو جو بڑے تحائف ملے ہیں وہ 2 گھڑیاں ہیں۔ ایک گھڑی کی قیمت جو ہے وہ، اور یہ گھڑیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر ہیرے جڑے ہوئے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈائمنڈ سٹڈڈ واچز۔ اب ان کی تصویریں آپ نے اسکرین پر دیکھی ہیں، اور ایک گھڑی کی مالیت ہے 17 کروڑ روپے، دوسری گھڑی کی مالیت ہے 10 کروڑ روپے، اور اس کے ساتھ ساتھ پین ہیں، کف لنکس ہیں، ایک تسبیح ہے، دیگر چھوٹی موٹی اشیاء ہیں۔ ظاہر ہے ان کی قیمت بھی لاکھوں میں ہوگی اگر کروڑوں میں نہیں۔ تو یہ تمام کے تمام تحائف جو ہیں میاں شہباز شریف نے سرکاری جو توشہ خانہ ہے اس میں جمع کروا دیے ہیں، اور ہدایت کی ہے وزیر اعظم آفس کو کہ وہ ایک وزیر اعظم آفس میں ایک کارنر بنا دیں جہاں پر ان تحائف کو رکھا جائے اور دکھایا جائے کہ کس طرح ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ کس طرح پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے حکومتی رہنماؤں کو سے محبت، کتنی محبت کرتے ہیں اور کس طرح کے تحائف دیتے ہیں۔ ماضی میں تمام تحائف کو چھپایا گیا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو، جرنلسٹ کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا کہ ہمیں بتائی جائے تفصیلات، اور جب تفصیلات سامنے آئیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح بتایا، کس طرح
صادق اور امین نے کیا کیا گھپلے کیے توشہ خانہ میں، ان کی اہلیہ کو بھی ملے تحائف، وہ بھی ھذا من فضل ربی والی بات ہوئی اس میں۔ اب یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اب اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ سعودی عرب کے حکمران نے کون سی گھڑی دی، یو اے ای کے یا قطر کے کسی حکمران نے کیا تحفہ دیا، لیکن یقیناً انہی 3 ممالک میں سے یہ تحائف آئے ہیں جن کی مالیت 27 کروڑ روپے بنتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میری عاجزانہ ایک گزارش میاں صاحب سے یعنی وزیر اعظم صاحب سے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان تحائف کو ان ممالک کی اجازت کے ساتھ، ان ممالک کے رہنماؤں کی اجازت کے ساتھ ان کو نیلام کریں۔ پاکستان میں بڑے بڑے مالدار اور شوقین حضرات شامل ہیں، ملک ریاض کو تو ویسے بھی دنیا جانتی ہے، اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس حلال حرام یہ میں نہیں جانتا لیکن بے شمار دولت ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ جب بے شمار دولت ہو تو وہ کہتے ہیں نا بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے جس کے پاس بھی بے شمار دولت ہے۔ تو ان چیزوں کو، ان تحائف کو نیلام کرنا چاہیے، سرعام ان کی آکشن کرنی چاہیے، اور اس سے ملنے والی جو رقم ہے وہ سیلاب زدگان کے فنڈ میں جمع کرائی جانی چاہیے، ان کی مدد اور امداد کے لیے، ان کی بحالی کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے، ان کے ریسکیو کے لیے، ان کو خوراک فراہم کرنے کے لیے، ادویات فراہم کرنے کے لیے۔ اب آپ اندازہ کیجیے اگر یہ 27 کروڑ مالیت کے تحائف میری ذاتی رائے میں یہ کم از کم 50 کروڑ میں نیلام کیے جا سکتے ہیں۔ شوقین حضرات ہیں، ظاہر ہے وہ تو اس لیے لیں گے کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ سعودی بادشاہ کی جانب سے، یہ یو اے ای کے صدر کی جانب سے یا وزیر اعظم کی جانب، یا یہ قطر کے امیر کی جانب سے یہ گھڑی آئی ہے، دیکھیں جی کیا، تو 50 کروڑ روپے بڑی اماؤنٹ ہے، تو وہ اگر سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے استعمال کی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا نیکی کا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ باقی آپ نے کارنر بنا دینا، جس طرح میرے پیچھے یہ شیلف ہے، ادھر اگر 10 کروڑ کی چیزیں میں سجا کے رکھ لوں تو اس کا کیا فائدہ۔ ہاں البتہ اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پیچھے ایک ریڈیو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ فلپس کا ریڈیو ہے جی، یہ 40s کا ہے، 1945 یا 46 کا۔ تو یہ بھی میرے آباء و اجداد کی میراث ہے میرے پاس، جس پر میں فخر کرتا ہوں۔ اس طرح کی اور بہت سی نادر چیزیں ہیں میرے پاس۔ خیر بات ہو رہی تھی جناب، اب جو دوسرا جو معاملہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا انکشاف سامنے آیا ہے یو اے ای کے حکمران خاندان کی جانب سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ممنوعہ یا فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ سامنے آیا اور اس میں کچھ رقومات کی بات ہوئی کہ کہاں کہاں سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، اور پھر آپ کو فائنینشیل ٹائمز کی وہ سٹوری، سائمن کلارک کی وہ سٹوری بھی یاد ہوگی، برطانوی اخبار میں جو آئی تھی، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا اور ثبوت کے ساتھ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہاں کے جو یو اے ای کے ایک وزیر صاحب ہیں، جو ٹالرنس کے وزیر، برداشت کے وزیر جنہیں کہا جاتا ہے، شیخ مبارک النہیان۔ اب شیخ مبارک النہیان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان میں ٹھیک ٹھاک سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ یہ وہاں کے وفاقی وزیر ہیں اور ان کا تعلق جو ہے یو اے ای کے حکمران خاندان سے ہے، النہیان خاندان۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ زائد بن سلطان النہیان جو ان کے فاؤنڈر تھے، آج ان کے صاحبزادے محمد بن زائد النہیان جو ہیں وہ اس وقت یو اے ای کے صدر ہیں۔ تو شیخ مبارک پاکستان میں ایک بینک کے مالک ہیں جس کا نام فیصل بینک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کافی زیادہ دیگر سرمایہ کاری کر رکھی ہے مختلف شعبوں میں پاکستان میں۔ ان پر یہ الزام لگا تھا کہ، الزام نہیں لگا تھا بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے بھی $20 لاکھ سے زائد کی اماؤنٹ دی عارف نقوی کے ووٹن کرکٹ کلب کو، اور وہ اماؤنٹ جو ہے $20 لاکھ جو ہیں وہ عارف نقوی نے پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں جمع کروائے۔ اب جب یہ خبر آئی تو ظاہر ہے پاکستان کی حکومت، ریاست پاکستان کے یو اے ای کے ساتھ دیرینہ ایک دوستانہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ ماضی میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ اس میں آیا ہے لیکن عمومی طور پر اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان نے یو اے ای کی ماضی میں بہت زیادہ مدد امداد کی۔ یو اے ای نے جب بھی ضرورت پڑی پاکستان کو قرض دیا، تیل دیا، مدد کی، اور ابھی بھی دنیا کا یہ دوسرا بڑا ملک سے مراد یہ ہے کہ
یہ دوسرا ملک ہے جہاں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ایکسپیرٹس یا پاکستانی لوگ کام کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانی جنہیں ہم کہتے ہیں، یعنی سعودی عرب میں تقریباً 42 لاکھ کے قریب ہیں اور یو اے ای میں 16 لاکھ کے قریب پاکستانی آباد ہیں، اور بڑا کثیر زر مبادلہ ان دونوں ممالک سے یہ گلف سٹیٹس میں، اور اس کے بعد پھر امریکہ اور یورپ سے پاکستان میں آتا ہے۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہو گیا۔ تو ظاہر ہے حکومت پاکستان کو اس معاملے میں تھوڑی فکر لاحق ہوئی کہ جناب ایک برادر اسلامی ملک پاکستان میں اپنی ایک سیاسی جماعت کو فنڈنگ کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یہ اس کو درست یعنی سفارتی نارمز میں اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی بھی ملک یعنی پاکستان، یو اے ای میں مجھے پتہ ہے کہ 2-3 اس طرح کے گروپس ہیں جو عیسائی خاندان کے خلاف ایکٹیوسٹ ہیں یا انہوں نے تنظیمیں بنا رکھی ہیں، کچھ یو اے ای میں گرفتار ہیں، کچھ وہاں سے باہر ہیں، لیکن وہ وہاں پہ ایک تحریک تو چل رہی ہے۔ اگر یو اے ای کی حکومت کو کل کو پتہ چلے کہ حکومت پاکستان یا حکومت پاکستان کے کسی وزیر یا کسی گورنر یا کسی وزیر اعظم نے وہاں پر ان تنظیموں کی مالی مدد کی ہے، تو ظاہر ہے یو اے ای والے ناراض ہوں گے، حکومت پاکستان سے احتجاج کریں گے۔ اسی طرح کا ایک مائلڈ قسم کا احتجاج آپ کہہ لیں یا وضاحت انہوں نے طلب کی تھی کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کے وزیر صاحب جو عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کی الیکشن سے 2013 کے الیکشن سے پہلے فنڈنگ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی حمایت کر رہے تھے۔ یہ بڑے پولائٹ طریقے سے یہ ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈپلومیٹک لینگویج ایسی ہوتی ہے، وہ ایک بڑا وہ ہے کہ ڈپلومیٹ از اے پرسن who describes hell یعنی دوزخ in a way that you look forward to going to hell، یعنی وہ اتنے زبردست طریقے سے آپ کے ساتھ وہ اس کی وہ تعریف کرتا ہے جہنم کی کہ آپ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے چلتے ہیں، یعنی وہ بڑے اچھے انداز پیرائے سے یہ گفتگو کی جاتی ہے۔ اینیویز وہ جو جب ان سے وضاحت مانگی گئی تو اب ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شیخ مبارک النہیان نے یہ وضاحت دی ہے کہ جناب میں نے جو رقم دی تھی 2 قسطوں میں 3 قسطوں میں یعنی $20 لاکھ کے قریب جو اماؤنٹ دی تھی عارف نقوی کو، وہ میں نے اس لیے دی تھی کہ عارف نقوی اس کو فلاحی کاموں کے لیے استعمال کرے گا۔ اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس میں یہ نہیں تھا کہ جی وہ شوکت خانم میں وہ فلاحی کاموں کے لیے رقم استعمال کی جائے گی، یا نمل میں جو میاں والی میں عمران خان نے یونیورسٹی قائم کی ہے وہاں پر یہ رقم استعمال کی جائے گی، یا کسی خیراتی ہسپتال میں وہ رقم فراہم کی جائے گی۔ تو شیخ مبارک النہیان نے یہ واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے رقم عارف نقوی کو اس لیے دی تھی کہ وہ کسی خیراتی کام کے لیے استعمال کریں گے، فلاحی کام کے لیے استعمال کریں گے۔ لیکن آگے عارف نقوی نے کیا کیا؟ عارف نقوی نے وہی رقم کسی خیراتی یا فلاحی کام یا ادارے کو دینے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت کے اکاؤنٹ میں وہ رقم جمع کرا دی۔ اب یہ ممنوع فنڈنگ ہے، اور وہ بھی اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے نہیں۔ ذاتی اکاؤنٹ سے کرواتے تو کوئی ایشو نہ ہوتا، کیونکہ عارف نقوی ایک پاکستانی ہے اور ایک انڈیویجول پاکستانی کسی بھی سیاسی جماعت کی مدد یا فنڈنگ کر سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے ووٹن کرکٹ کلب جو کہ ایک کمپنی ہے آف شور رجسٹرڈ ہے کیمن آئلینڈ میں، اس کے اکاؤنٹ سے ایک کمپنی کے اکاؤنٹ سے ایک سیاسی جماعت کو وہ رقم ٹرانسفر کی، جس پر آبویسلی یو اے ای کے جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا، اور یہی وجہ ہے انہی 2 نمبریوں کی وجہ سے، فراڈ کی وجہ سے عارف نقوی جو ہیں وہ اس وقت برطانیہ میں قید ہیں، اور امریکہ ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہوا ہے امریکہ نے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ امریکہ میں ان کو کنوکٹ کیا جاتا ہے، انڈائٹ کرنے کے بعد ان کو سزا ملتی ہے تو ان کی سزا 291 سال بنتی ہے۔ 291 سال، اتنے بڑے فراڈ انہوں نے کیے ہیں۔ اب عارف نقوی وہ اپنی برطانیہ سے امریکہ حوالگی کا جو ہے وہ جو ایکسٹریڈیشن کا کیس وہ لڑ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے معاملات ایسے ہیں۔ اب یو اے ای میں پہلے ہی عارف نقوی کو، اس پر میں ایک اور ویڈیو پہلے بھی یہ کر چکا ہوں، ایک اور ویڈیو بھی کروں گا، یو اے ای میں عارف نقوی پر پہلے ہی ان کی عدم موجودگی میں ان کو قید کی سزا دی جا چکی ہے۔ ان پر تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نصف ارب درہم کا جرمانہ کیا جا چکا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ 2 ممالک، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ
پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین یہ کتنا بڑا ایشو تھا جو بالآخر ریزالو ہو گیا ہے، اور انہوں نے حکومت پاکستان کو یہ تسلی دی ہے، وضاحت کی ہے کہ جناب ہمارا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو جائز طریقے سے جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر جو سیاسی جماعت اقتدار میں آئے گی ہمارے اس کے ساتھ روابط ہوں گے، جو شخص منتخب ہو کر وزیر اعظم بنے گا ہمارے اس کے ساتھ تعلقات ہوں گے جس طرح ماضی میں تھے، لہٰذا ہمارا پاکستان کی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمارا سروکار ہے تو پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔